اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ جب ہمارے اکابرین صحابہ تابعین تبع تابعین تہجد میں اٹھ کر کے روتے تھے تو پھر پورا دن ہنستے تھے، اب رات کو ہم خدا کی قسم. اور وہ ایک موٹا سا، اس موٹے کو چارپائی، سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چارپائی پہ اس کو سلاتے، چارپائی پہ اس کو باہر سلایا گرمی کی وجہ سے. اب جب اس نے ہارن بجانا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں نا، ٹیپو 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 کتا آ کر کے اور پھر جب قاری صاحب پھر وہ ہارن بجانا شروع کرتا کتا پھر بھاگ جاتا ہے، کتا پھر کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر. میں رحیم یار خان میں تھکا ہوا تھا، کئی دن جلسے کرتے 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 تھک گیا. ایک موٹا سا قاری صاحب، اس کو بھی میرے کمرے میں سلائے، ایئر کنڈیشن. محتمم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا یار کئی دن سے تھکا ہوں، سفر میں نے آرام نہیں کیا ہے، رات کو 2 بجے 3 بجے کے ٹائم پر آرام کرو. قاری صاحب نے وہ قرات شروع کی، خدا کی پناہ وہ اس نے قرات شروع کی. 7 اشرہ سے ہٹ کر کے 21 اشرہ چل رہا ہے. وہ 7 اشرہ بھی نہیں تھا، 21 اشرہ تھا. میں وہاں سے اٹھا، جا کر کے محتمم کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا. محتمم غریب باہر نکلا، قمیص اس کی نہیں تھی، بنین پہنے ہوئے تھے. کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا، یہ قیامت سے کم نہیں ہے. تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو. محتمم بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر کے اس کے قریب رکھا. میرے لیے وہاں سے اس غریب نے کوئی چارپائی مارپائی کہیں سے نکالا. ایئر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیب نہیں ہوا. اس نے باہر کوئی چارپائی نکالی، وہاں پر کوئی مچھردانی لگائے اور کوئی پنکھا لگایا. ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا. اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب نے بھی، اس نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھی. میں نے کہا قاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائیں گی. میں تمہاری بیویاں تو جنتی. کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اس ٹھر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی ہے؟ وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھر شروع کیا وہ کس طرح؟ کہتے نہیں میں کوئی ٹھر نہیں کرتا. محتمم نے موبائل کا بٹن لگایا، کہا یہ ہے سر، یہ آپ کی رات والی قراتیں جو آپ تہجد میں پڑھا کرتے ہیں. نیند تو نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ عمر، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے، یفر وَلَهُ زُرَاتٌ، شیطان ٹیٹ مارتا ہے. تپختہ کے سوائے تیزونا. یہ حدیث ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ اذان ہوگی نا جی ہاں حدیث رسول ہے. آج عمر کو برداشت نہیں کرتے. گدھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بڑے کان ہو، گدھے اور بھی ہوتے. شیطان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ جنات والا ہو، بلکہ شیطان من الجنت والناس، انسانوں سے بھی شیطان ہوتا ہے، جنات کا بھی شیطان ہوتا ہے. آپ کے گلی کوچوں کے اندر بہت سے شیاطین موجود ہیں. فرمایا عمر آپ کی تلاوت آپ کی اونچی آواز کی تلاوت ہو رہی تھی، یہ کیوں؟ فرمایا اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، جو سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ان کو جگانا چاہ رہا ہوں، واطرد الشیطان، اور شیطان کو دھتکارنا چاہ رہا ہوں. جب ہماری عادت یہ تھی، اب تو مسئلہ وہی ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ موبائل دیکھ رہا ہے، رات کے 3 بجے بستر اوپر ڈالا، یہ اٹھ کر کے یہ تہجد پڑھے گا، یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے. سیاسی اپنی سیاست کے اندر لگا ہوا، تبلیغی اپنی 6 باتوں کے اندر لگا ہوا، مولوی صاحب اپنے کتبی کے اندر لگا ہوا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرا وہ کوئی اپنے اسٹوپی میں اس پہ لگا ہوا. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ کوئی اپنے پاجامہ پہ لگا ہوا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے پیر صاحب کی ان کو باتوں کو بیان کرتا. قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا.
سب حسین احمد مدنی نہیں ہے، سارے کے سارے محمد قاسم نانوتوی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے مولانا زکریا بھی نہیں ہے۔ زکریا میں عرض کرا خدا کی قسم اس بندے نے اتنی تصنیفات کی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے۔ اگر میرے جیسے ربڑ کے اور پلاسٹک کے مولوی 100 مولوی ان کو کمپیوٹر بھی دے دو اور ان کو پیسے بھی دے دو، ان کو سہولتیں، یہ 100 مولویوں کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے اتنا کام کرے جو زکریا ایک زکریا نے کیا۔ حیران کر کے لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا۔